اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، 12ویں جماعت کے حصہ نظم کی پہلی جو نظم ہے، جو دراصل ایک مناجات ہے، اس مناجات میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پیج نمبر 72 پہ ہوں گے اور پوری طرح ہماتن گوش ہوں گے۔ ہماتن گوش یعنی پوری باڈی، سول اور پوری طرح آپ میری بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے۔ یہ جو حصہ نظم ہے، یہ اورنگ آباد کے بہت ہی مانے گئے شاعر نے لکھا ہے۔ یاد رکھیے، اورنگ آباد میں 2 لیجنڈ پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اورنگ آباد میں 2 لیجنڈ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ولید اکنی تھا اور ایک کا نام صفی اورنگ آبادی۔ دونوں بھی اپنے اپنے فن کے استاد ہیں۔ پیش دست پہ آئیے۔ مناجات اردو نظم کی ایک موضوعی صنف ہے۔ موضوعی صنف مطلب موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ مناجات کے معنی ہے کسی سے ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا، عرض کرنا۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکساری اور عجز کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہ سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ یعنی کتنی چیزیں ہونا چاہیے مناجات کے اندر؟ عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، عجز ہونا چاہیے، بزرگی بیان کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ سے نجات کی دعا بھی ہونا چاہیے۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بداعتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی مناجات میں شاعر کیا کرتا ہے کہ بھائی خود کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، تو کجا من کجا۔ اپنی بے بداعتی اور حاجات کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارے شعرائے نظم کے پیرائے ہی میں مناجات کہی گئی ہے۔ اب مناجات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ موضوعی صنف ہے، اس میں الگ سے بھی تبازمائی کی جا سکتی ہے، لیکن جنرلی نظم کے اندر بھی مناجات کہی جا سکتی ہے اور ہمارے شعراء نے کہا ہے۔ عام طور پہ حمد اور مناجات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ حمد اور مناجات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، دوسری مناجات اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور تیسری ہوتی ہے نعت پاک، یعنی نعت پاک جس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا، ان کی بزرگی کا، ان کے مرتبے کا بیان ہو اور ان کی تعریف ہو، وہ سے ہم جو ہے تو کیا کہیں گے؟ نعت پاک کہیں گے۔ اب حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ لیکن عام طور پہ حمد اور مناجات میں معنی مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا، لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، پیور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، لیکن مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ مناجات میں کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرتے لاسٹ میں شاعر اپنی خود کی ضرورتیں، جو اس کی نیڈس ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہے۔ یعنی حمد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خالصتاً یعنی پوری طرح خدا بزرگ و برتر کی تعریف ہوتی ہے، لیکن مناجات کے اندر اینڈنگ کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ضروریات بھی بیان کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے میرے بچوں۔ اس کے نیچے آ جاتے ہیں جان پہچان کے اندر۔ مطلب کس سے جان پہچان؟ صفی اورنگ آبادی صاحب سے جان پہچان۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ اتنا زبردست نام، ماشاءاللہ۔ ایسے مکس اور عظیم الشان نام ہوا کرتے تھے پہلے، ہے نا؟ اب تو اتنے مختصر اور اتنے مخفف نام ہو رہے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لوگ ناموں سے نہیں بلکہ نمبر سے پہچانے جائیں گے، ہے نا؟ N92 F22، لیکن ایسے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے، لیکن پرانے نام دیکھیے کیسا دم ہے۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے صفی اورنگ آبادی کو، والد صاحب ان کے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ لیکن یاد رکھیے، دیکھیے بہت اچھی بات ہے، اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ساری باتیں ہیں، بٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف فرسٹ۔ لیکن ابھی پہلے آپ کو آپ کے خود کے انٹرسٹ، آپ کا خود کا روچی کس چیز میں ہے، وہ آپ کو پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے
काइज़न थ्योरी, KAIZEN काइज़न थ्योरी, जापानीज़ थ्योरी है काइज़न थ्योरी, उसका भी इस्तेमाल कीजिए, उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन निकालिए। काइज़न थ्योरी क्या होती है, जिससे इंसान खुद को जानता है, मतलब उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो किस चीज़ के लिए है। तो सफ़ी ने अपने वालिद साहब का पेशा नहीं अपनाया, लेकिन सफ़ी ने दरमियान ही में तालीम छोड़कर मुलाज़मत शुरू कर दी। उन्होंने कई मुलाज़मतें इख्तियार की, कई मुलाज़मतें ली उन्होंने, लेकिन उनका ज़्यादा रुझान शायरी की तरफ था। इस फ़न में उनके बहुत से शागिर्द भी थे। आप देखिए, इंटरेस्ट उनका इसमें था, तो इस चीज़ के अंदर उन्होंने अपना बहुत अच्छा नुमायाँ किरदार अदा किया, अपनी खिदमत अच्छी दी। सफ़ी औरंगाबादी दाग दहलवी के बाद उर्दू शायरी के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने मुहावरात, ज़रबुल अम्साल और नए शायरी इजहार को बहुस्न खूबी बरता। दाग दहलवी जानते कौन है? दाग दहलवी इतने ज़बरदस्त हैं कि इन्होंने, जो आपने उर्दू के जो जय्यद और नामवर शुरा अफसाना निगार का नाम सुना होगा ना, वो भी दाग दहलवी के शागिर्द थे, है ना। दाग दहलवी का बड़ा मशहूर शेर है ना, अपनी ज़ुबान उर्दू के लिए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। ये दाग दहलवी का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है। अब सफ़ी औरंगाबादी दाग दहलवी के बाद उर्दू शायरी के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने मुहावरात, ज़रबुल अम्साल और नए शायरी इजहार को बहुस्न खूबी बरता। पुरानी चीज़ों को अडॉप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन उसका साथ साथ अपने नए कुछ खाके भी होना चाहिए। ये सफ़ी औरंगाबादी ने बड़े अच्छे तरीके से बरता। सलासत सलासत मतलब सादगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शगुफ्तगी और बरजस्तगी उनके कलाम की नुमायाँ खसूसियात है। सफ़ी का इंतकाल हैदराबाद में 21 मार्च 1954 को हुआ। 1965 में 1965 में उनके शागिर्द ख्वाजा शौक़ ने उनका मजमू कलाम परागंदा के नाम से शाये किया। देखिए, तकरीबन 11 साल के बाद शागिर्द, देखिए कितना अच्छा है कि उनके ही नाम से और उनका ही मजमूआ शाये किया। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि आप पेज नंबर 72 पे मुनाजात शुरू हो रही है, और आपको पता है ये मुनाजात हम किससे करते हैं। इसके लिए आपका बाअदब होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है ना। बेअदब के साथ क्या होता है, हम ये इब्लीस की मिसाल बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। बेअदब का ठिकाना क्या है, तवज्जो दीजिएगा। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। अब गौर कीजिए, शेर का जो वज़न है, मफ़ाइलिन या फ़ौलन, जो भी इसके अंदर वज़न है, वो मैं आपको डिटेल बाद में लूँगा इंशाल्लाह। देखिए, इसके अंदर मेरे नहीं कहेगा, मेरे कहा गया, लेकिन मरे नहीं पढ़ा जाएगा, इसको मेरे पढ़ा जाएगा। तू वो है, अल्लाह ताला से एड्रेस कर रहे हैं सफ़ी साहब। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे। कोई भी हो उसकी बिगड़ी संवार देता है तो अल्लाह ताला। मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे, मेरे अल्लाह मेरी मुराद भी दे दे, मुझे भी नवाज दे। कौनैन में ज़लील न कर सब के रूबरू, ईमान व ऐश व दौलत व अज़्ज़ो वक़ार दे। ईमान भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत। ऐश भी आप जानते हैं, अज़्ज़ मतलब इज़्ज़त, और विकार यानी दबदबा। यानी कौनैन में, यानी इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। कौनैन में ज़लील न कर सब के रूबरू, ईमान व ऐश दौलत व इज़्ज़ो वक़ार दे। तेरा ये हुक्म मांग हर एक चीज़ मुझसे मांग। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान हकीम के अंदर कि अल्लाह ताला से मांगो, वो मांगने वालों को पसंद करता है। अब वो देखिए, वो तो ज़मा व मका से पाक है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए उस हदीस में ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आता और जाता है, वो तो हमारे शहरक से करीब है, वो तो चारों तरफ है, वो वराउल वरा है, वो हर जगह है, समझ रहे हो बात को, और हर चीज़ में है, हर चीज़ के अंदर ज़ाहिर है। ये बात अलग है कि हमारी आँख उन चीज़ों को नहीं देख सकती, नहीं तो हमको रोज़ाना की ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों को, बंदों को सिखाने के लिए कि अल्लाह ताला हर रात चौथे आसमान पर या तीसरे आसमान पे आ जाता है और पूछता है और कहता है कोई मांगने वाला कि मैं अता करूं। सोचिए, मामूली दुनिया के लोगों तक हम जाने के लिए और अपना मतलब निकालने के लिए 100 बार उसकी खुशामद करना पड़ता है, फिर भी वो मिलता नहीं है। अगर काम करे तो किसी न किसी तरीके से उसका हर्जाना या मुआवजा ज़रूर तलब करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़ात, वो परवरदिगार की ज़ात है, वो ये कहती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला। तेरा ये हुक्म मांग हर एक चीज़ मुझसे मांग, मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार। या अल्लाह तू कहता है कि मुझसे मांगो, मुझसे मांगा करो, और मेरी दुआ ये है कि मुझे दे दे। दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। अब देखिए, इंसान का सेटिस्फिकेशन होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
آپ 1,000 روپये مہینہ کماتے ہو یا 1,00,000 روپये مہینہ کماتے ہو، یہ بات ویلیو نہیں رکھتی. ویلیو یہ رکھتی ہے کہ ان دونوں میں سے آپ سیٹسفائیڈ کس چیز میں ہو. جس چیز میں آپ سیٹسفائیڈ ہو وہی چیز سب کچھ اچھی ہے. دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، میرے دل کو مطمئن بنا دے، جو راضی ہو جائے تیرے ہر دین پر. غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے. یا اللہ تعالیٰ اگر کوئی غم مجھ پہ آ جائے تو اس کے ساتھ اس غم کو بانٹنے والا بھی کوئی دینا، میں اکیلا پڑ جاؤں گا میرا مالک. آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے؟ بالکل نہیں دیکھ سکتے، اوبیسلی نہیں دیکھ سکتے. ہمارے جلووں کی تاب تم لا سکتے ہو کیا؟ بالکل نہیں لا سکتے ہو، ہے کہ نہیں. لیکن ولی صفی اورنگ آبادی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے لذت دیدار دے دے، آنکھوں کا ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے. میں کا معنی ہو ایسا شراب، لیکن یہاں کون سی شراب کے بارے میں صفی اورنگ آبادی کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہ شراب جو اسٹور پہ ملتی ہے، شراب کے اسٹور پہ ملتی ہے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، وہ شراب نہیں. یہ عشق الہی کی شراب. اس کو پی کر انسان کے سامنے کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. یہ بنگلہ، گاڑی، BMW، بینک بیلنس، کروڑوں ملین ڈالر، موبائل فون، یہ جتنے مٹیریل ورڈز ہیں، جتنے بھی مادی چیزیں ہیں، سب کے سب پھیکی پڑ جاتی ہیں. کوئی چیز کی ویلیو ہی نہیں رہتی. اتنا مزہ ہے اس شراب کے اندر، ہے کہ نہیں. اسی بات کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میرے بچوں. کیا کہا ہے کسی شاعر نے بہت ہی زبردست انداز میں؟ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھیں. مکتب مطلب اسکول، یاد رکھیے. مدرسہ مطلب یہ جو دینی تعلیم. مکتب مطلب اسکول. اب جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب استاد کوئی سبق دیتا ہے اور بچے کو بولتا ہے کہ یہ یاد کرو، بالکل یاد کر کے مجھے بتاؤ، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے، جو بچہ یاد کر لیتا ہے چھٹی اسی کو ملتی ہے. لیکن یہاں معاملہ ایک دم الٹا ہے. شاعر کہتا ہے، پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھیں. مکتب یعنی محبت کی جو اسکول ہے. محبت کون سی میرے بچوں؟ یہ جو بندے ایک دوسرے سے کرتے، نا، یہ عشق مجازی ہو، عشق حقیقی کی بات چل رہی ہے کہ نہیں. وہ فنا ہو جانے والی وہ عشق ہے کہ نہیں، جس کے اندر اللہ والے فنا ہو جاتے ہیں، جس کے اندر خود کے ذات کو مٹا دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جنرلی وہ اسکولوں میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو چھٹی ملتی ہے جس نے سبق یاد کر لیا. لیکن میرے پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت وہ اسکول ہے کہ جو اگر کوئی یہ سبق یاد کر لے تو پھر اس کی چھٹی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اور اپنا بنا لیتا ہے. تو ویسے ہی آنکھوں کا ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار. کیف مزہ، میں شراب. کون سی؟ عشق حقیقی کی شراب دے دے میرے اللہ مجھے. محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے. سینت تضاد اس کے اندر. محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے. سفید اور سیاہ ایک دوسرے کے بالکل کانٹراسٹ میں، ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں. لیکن مجھے سفید و سیاہ سے محفوظ رکھ. مطلب کیا معنی ہوا اس کا؟ اس کا معنی ہوا کہ مجھے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ و معمون رکھ اللہ تعالیٰ. محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے. لیکن اب دیکھیے، لیل و نہار، نہار یعنی دن اور لیل مطلب رات، ہے کہ نہیں. اسی سے بنا تھا لیلا، ہے نا. آپ نے لیلا کا نام سنا ہوگا، جو ماورائی کہانیوں کے اندر لیلا کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں. مجنو اور لیلا کا ذکر ہوتا ہے. لیلا اس لیے بولا تھا کیونکہ وہ کالی تھی، رات کی طرح کالی تھی. ڈارک ایز نائٹ، ہے کہ نہیں. اتنی زیادہ کالی ہونے کے باوجود بھی جو ہے تو مجنو کو اس سے بڑی محبت ہو گئی، بڑا فریفتہ ہو گیا اس کے اندر. اس لیے محبت کے اندر، محبت کے اصولوں میں ہے کہ اس کے اندر سفید و سیاہ نہیں دیکھا جاتا. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شاعر، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، مجھے دنیا کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ. گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے. اب جس طرح دن اور رات گھوم گھوم کے آ رہے ہیں، گھوم گھوم کے، ویسا میری زندگی کو مت گھمانا میرے اللہ، مجھے اس کی گردش نہیں دینا. دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے. نالا مطلب تجھ سے جو آہ کر رہا ہوں میں، تجھ سے جو فریاد کر رہا ہوں میں، وہ جگر گداز مطلب جگر کو چیر دینے والا بنا دے، ہے نا.
نالا جگر گداز ہے، نہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز، وہ نفس شعلہ بار دے، اور میرا جو نفس ہے وہ کیسا دے؟ شعلہ بار دے، بالکل جو جل جائے تیری محبت کے اندر ایسا دے۔ اب اللہ تعالیٰ سے اب مناجات ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کی تعریف اور اس کی توصیف تو ہو ہی گئی، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ اپنے خاص مقصد کی طرف آ رہا ہے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، یعنی داتا کی تو یہ شان ہے کہ بس اس کی دین چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے میرے مالک۔ داتا تو دینے میں کمی کرتا نہیں نا، اوبیسلی تو بھی دینے میں کمی نہیں کرتا، تو اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ سائل مطلب بھیک مانگنے والا، گھر کے سامنے جو سائل آتا ہے وہ بھیک مانگنے والا۔ شیوا یعنی طریقہ، اسٹائل، شیوا طریقہ ہے نا، پرتھا۔ سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے، کہ دامن اپنا پسار دے۔ یعنی یہاں پر صفی اورنگ آبادی ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف نظر کرے۔ دیکھیے بچوں، ہم عبادت کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، عبادت وغیرہ سب کر لیتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن لاسٹ میں جو عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کو جو عبادت کا مغز وہ لگایا بچوں، اس دعا کے اندر ہم محنت نہیں کرتے۔ محنت ان دا سینس، ہم مانگتے ہیں نا تو کبھی کبھی تو ہمارے ہاتھ ایک دم جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ کو کھلے ہونا چاہیے، ایک دم کھلے ہونا چاہیے، ہے نا، اور ایک دم ناف کے نیچے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، کاندھوں کے اوپر ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ کھلے ہونا چاہیے، ایسا نمسکار کے جیسا، چمتکار کے جیسا ہاتھ بندھے نہیں ہونا چاہیے، اور ہم روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ اور سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چیز بچوں، پیارے بچوں، جس وقت ہم دعا مانگتے ہیں اور اچانک کوئی ادھر سے گزر جائے یا مسجد میں کوئی سامنے سے گزر جائے، تو اگر آپ نے شرما کے وہ موقوف کر دیا تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تکبر سے ملتا جلتا ہے، یعنی آپ کو خدائے پاک سے زیادہ اس آدمی سے شرم ہے کہ نہیں، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ اور سائل کا کیا کام ہے میرے بچوں؟ سائل کا یہ کام ہے کہ اس کے سامنے دامن کو پسار دے، رو رو کے مانگے اس سے، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ ہمیشہ کی جو زندگی جو تو نے رکھا ہے اس کا مطلب ہمارے سمجھ میں آ جائے، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ یعنی یہ جو عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی میں وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا مطلب ہمارے سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی، لائف فار ایور، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس عارضی زندگی میں اس ہمیشہ کی زندگی کا مطلب سمجھ میں آ جائے ایسا دے دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہوں مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ یا اللہ تعالیٰ، میں بار بار تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، بار بار تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، میں بار بار مانگوں گا تجھ سے، مجھے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بڑا حسن ہے اس کے اندر۔ یاد رکھیے، جب نماز فرض کی گئی اللہ تعالیٰ کے دربار سے معراج کی رات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا جس وقت نماز کا تحفہ لائے تو صحابہ خوشی سے قابو سے باہر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے نا۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہوں مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، اور یا اللہ تعالیٰ تو بار بار دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے مجھے۔ اب لاسٹ میں خود کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی۔ مجتہد مطلب ہوتا ہے، مجتہد مطلب دین کا مجتہد مطلب اجتہاد کرنے والا۔ یاد رکھیے، دین اسلام کے اندر ایک فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ایسے دور میں آ جائے کہ وہ اپنی اس کے اندر کوئی حدیث پاک کے اندر نہیں ملتا ہو، قرآن حکیم کے اندر سے سیدھا سیدھا سمجھ میں، ویسے تو سارے مسائل کے حل الحمدللہ 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 قرآن حکیم میں ہے میرے پیارے بچوں، ساری واٹ ایور یو سے، whether it is botany, chemical engineering, construction, space technology, everything lies in Quran. But if you didn't understand that، اگر وہ آپ سمجھ نہیں پا، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، عصر زمانہ ہے کہ صفی خود کا نام، خود کا تخلص۔ حسن طلب میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اندر، مانگنے کی خوبی کے اندر، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے سے، مجتہد مطلب اجتہاد کرنے والا۔ ایسا بولا جاتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجتہد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اندر سے
کیا کرتا ہے، دین کے اندر سے خرابیوں کو نکالتا ہے اور دین کو مصفح کرتا ہے اور دنیا کے سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجتہد یعنی اجتہاد کرنا، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، میں مانگنے کے اندر اس زمانے کا مجتہد ہوں، یعنی کہنے کا مطلب صفی خود کو وہ مجتہد نہیں بول رہے، یعنی بولتے ہیں کہ میں مانگنے کے الگ الگ ڈھنگ اور الگ الگ انداز بیان کرتا ہوں۔ اس بات پر مجھے ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا، کس بات پر، حسن طلب میں، یعنی نت نئے ڈھنگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے۔ اتنا پیارا واقعہ ہے بچوں کے، ضرور آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور آپ اس سے بہت اچھا لیسن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ہر دل عزیز نبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اور چہیتے نبی، مطلب ہمارے نبی سے obviously کم چہیتے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ سے کلیم اللہ بھی تھے، جو کلام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، آپ جنگل سے گزر رہے، اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی بچوں، تو آپ نے اس آواز کی راہ لی، تو کیا ہوا، ایک چرواہا بکریوں کو چرا بھی رہا تھا اور ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا، اے خدا، اے اللہ، تو کہاں ہے، تو میرے پاس آ، تو میرے پاس آ، جیسے ہی تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ دھو کر پلاؤں گا اور تجھے چھوٹے چھوٹے موزے پہناؤں گا، تجھے جوتے دوں گا، تیرا خیال رکھوں گا، اے خدا تو کہاں ہے۔ یہ سنتے سے ہی موسیٰ علیہ السلام چراغ پا ہو گئے، ایسے غصے میں آئے، آپ سامنے آئے بالکل، وہ دیکھتے سی پہلے اس نے السلام علیکم موسیٰ علیہ السلام، بولے بدتمیز، نالائق، کیا کہہ رہا تھا تو خدا سے، نعوذ باللہ، اللہ تیرے یہ بکریوں کے دودھ کا محتاج ہے۔ توجہ دیجیے، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، توجہ دیجیے میرے پیارے بچوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا، نامعقول، بیوقوف، عقل نہیں ہے تو بات ہی کیوں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تیرے دودھ کا محتاج ہے، تو موزے پہنائے گا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، کیا سمجھ کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، توبہ کر لے، بالکل توبہ کر لے۔ وہ اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اوپر دیکھا اور یہ زور سے رویا، ہو ایسے چیخا چلایا اور وہاں سے بھاگا، بہت نکل کر دور بھاگ گیا، بھاگتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر آئے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے خواب میں یا بچس میں بیداری کی حالت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے اندر، غصے کے اندر حکم دیا۔ کس کو حکم دیا میرے پیارے بچوں؟ اپنے نبی کو، وقت کے نبی کو حکم دیا، موسیٰ آج تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، فوراً اس ہمارے معصوم بندے کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو، فوراً اس چرواہے کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو، اگر اس نے تم کو معاف نہیں کیا نا موسیٰ، تو ہم تم سے نبوت چھین لیں گے۔ ارے موسیٰ، ہم کسی کے لفظ تھوڑے نہ دیکھا کرتے، ہم یہ تھوڑے نہ دیکھتے کہ وہ پنجابی میں بولا ہے، فرینچ میں بولا ہے، جرمن میں بولا ہے، سندھی میں بولا ہے، کون سے پشتوں میں بولا ہے، پٹھانی کے اندر بولا ہے، افغانی میں بولا ہے، ہندی میں بولا ہے، عربی میں بولا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم گورا کالا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ، ہم زبان دیکھتے ہیں کہ موسیٰ، ہم لفظ دیکھتے ہیں کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ پلان، ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ، ارے ہم تو اس کی نیت دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ہم تو نیت دیکھتے ہیں موسیٰ، نیت، اگر اس چرواہے نے معاف نہیں کیا نا موسیٰ تو بھول جانا اور نبوت تو تم سے چھین لی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے جنگل کی طرف، کئی دنوں کے بعد وہ ملا دیوانہ، اور اس کی تو حالت یہ لگتی، آپ کیا اس کے قدموں سے لپٹ کر اس نے کہا، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہے، میں نے تجھے ایسا کہا تو اس چرواہے نے مسکرایا اور کیا کہا، موسیٰ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بولنے کے بعد تو میری اور درجے بڑھ گئے، اور میری اتنے درجے بڑھ گئے موسیٰ کہ اب تو بس وہ ہے اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ انداز سے مانگ سکتے ہم، بشرطے کہ اس کے اندر خلوص ہو، نیک نیتی ہو، اور پیور ہرٹڈ دل ہو اپنا، پیور ہرٹ ہو اپنا، اور اللہ تعالیٰ سے نئے نئے انداز میں مانگے۔ جیسے صفی نے خود کے بارے میں کہا، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اللہ حسن صفی اورنگ آبادی کہ میں میرے مالک تجھ سے جب اگر کوئی ایک چیز مانگوں گا نا تو اس کے بدلے میں آپ نے 1000 دے دینا، 1000 دے دینا اس کے بدلے میں، ایسا کہا ہے صفی نے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ حصہ نظم کے پہلی مناجات یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے فرسٹ ٹرم کے پیپر میں بھی آئے گی، میں اس کی ایکسرسائز اچھی طرح مکمل کرنے کی آپ سے امید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔